حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بدبخت لوگ، رافضی لوگ آپ کی بارگاہ میں پہنچے کہ جنہوں نے حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شان میں گستاخی کرنے لگے، بک بک کرنے لگے. وقادم الیہ نفر من العراق فقالوا فی ابی بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہما فلما فرغوا من کلامہم. وہ ایک جماعت جو ہے، کچھ لوگ نفر جو ہے وہ سرکار حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں پہنچے. انہوں نے 3 خلفاء سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی کے بارے میں کچھ بک بک کی. جب وہ اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے نا تو حضرت امام زین العابدین نے جو انہیں کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں. تو حضرت امام زین العابدین نے انہیں کیا کہا؟ آپ نے فرمایا قال لهم الا تخبروني انتم المهاجرون الاولون الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. آپ نے فرمایا جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ اتری ہے کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے مالوں سے نکالے گئے، یبتغون فضلا من الله ورضوانا، یعنی جن صحابہ نے ہجرت کی ہے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف، اپنے گھروں سے مال سے نکال دیے گئے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انہوں نے نصرت اور مدد کی. اور اولئک هم الصادقون، فرمایا کہ یہی سچے لوگ ہیں. قرآن پاک نے فرمایا یہ سارے صادق ہیں، یہ سارے سچے ہیں جن نے ہجرت کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ الا تخبرونی انتم، کیا وہ مہاجرین اولین تم ہو؟ اب میں تم سے پوچھتا ہوں کیا تم ان مہاجرین اولین میں سے ہو؟ تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا لا. آگے سے ان عراقیوں رافضیوں نے جو تبرہ کر رہے تھے صحابہ کرام پر، تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو ان میں سے نہیں ہیں، مہاجرین اولین میں سے تو نہیں ہیں، ہم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یعنی جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب تمہارا وجود بھی نہیں تھا، تم پتہ نہیں کس حالت میں تھے، تو اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریفیں اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہیں. مہاجرین اولین ان کو فرمایا ہے، انہیں کو اولئک هم الصادقون سے اعزاز ان کو عطا فرمایا ہے، انہیں سعادت بخشی ہے. تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کیا تم ان میں سے ہو؟ انہوں نے صاف کہا کہ انہوں نے کہا نہیں ہم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوتے، ہم کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ آیتیں ہیں سالوں بعد آ رہی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا لہٰذا تم ان میں سے نہیں ہو، اے حسن العیاری تم ان مہاجرین اولین میں سے نہیں ہو. اور دوسری بات آپ نے فرمایا اچھا چلو تم ان میں سے تو نہیں ہو، بتاؤ افا انتم، کیا تم پھر وہ الذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ آپ نے دوبارہ ان سے یہ سوال کیا الذین تبوؤا الدار والایمان، کہ جنہوں نے مدینۃ المنورہ کو اپنا گھر بنایا اور ایمان میں ثابت رہے ان سے پہلے، یعنی ہجرت کرنے والوں سے پہلے جو مدینۃ المنورہ میں تھے، انصار صحابہ کرام کے بارے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے. یحبون من ہاجر الیہم، ان کی طرف جنہوں نے ہجرت کی ان سے وہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یعنی انصار نے مہاجرین سے پیار و محبت کی. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو مہاجرین کو دیا گیا اپنے دلوں اپنے سینوں میں اس کی خواہش بھی نہیں رکھتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود انہیں شدید حاجت بھی کیوں نہ ہو. آپ نے فرمایا کیا تم انصار صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہو؟ آگے سے انہوں نے جواب دیا قالوا لا، کہا کہ نہیں ہم انصار میں سے بھی نہیں ہیں. تو اب حضرت امام زین العابدین نے جو جملہ فرمایا اب وہ سننے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا نہ تم مہاجرین میں سے ہو، خود کہا ہے کہ ہم مہاجرین میں سے نہیں ہیں، خود تم نے کہا کہ ہم انصار صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بھی نہیں ہیں. تو اب آپ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ تم ان میں سے بھی نہیں ہو. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان دو سے تم نے خود برات کا اعلان کیا کہ ہم نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں انا اشہد، اب میں گواہی دیتا ہوں تم تیسرے لوگوں میں سے بھی نہیں ہو سکتے. وہ تیسرے لوگ کون تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہماری بخشش فرما،
وَلِإِخْوَانِ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما کہ جو ایمان میں ہم سے سبقت لے چکے ہیں. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے متعلق ہمارے سینوں میں ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ. کینہ ہم سے دور فرما دے کہ ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی نفرت نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو. یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں. اور آخر میں فرما اخرجوا عنی فعل اللہ بکم، دفع ہو جاؤ مجھ سے، نکل جاؤ یہاں سے، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے عقیدے کا بدلہ تمہیں دے گا، قیامت والے دن تمہیں اس کی سزا ملے گی، پھر پتہ چلے گا. تو حسن اللہ یاری سن لے، حضرت امام زین العابدین تم سے مخاطب ہیں اور تمہیں فرما رہے ہیں نہ تم مہاجرین میں سے ہو، اور تمہیں فرما رہے ہیں نہ تم انصار صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہو، اور تمہیں کہہ رہے ہیں حضرت امام زین العابدین کہ انا اشہدو کا، میں تجھے تیرے بارے میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ تم ان تیسرے لوگوں میں سے بھی نہیں ہو سکتے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد، مہاجرین اور انصار کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں. تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں تو ان میں سے بھی نہیں ہو سکتا، تو لہذا تو پہلے اپنا ایمان تو ثابت کر. حضرت امام زین العابدین کے فتوے کے مطابق تو کس کھاتے میں جاتا ہے؟ نہ مہاجرین میں سے ہے، نہ انصار میں سے ہے، نہ اور مسلمانوں میں سے ہے. تو اپنا ایمان ثابت کر، اپنا مومن مسلمان ہونا ثابت کر. تو پھر ایمان تب ثابت ہوگا جب قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے مطابق ایمان لائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ انہیں کہو کہ وہ ایمان ایسے لیں جیسے میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے ہیں. تو اپنا ایمان ثابت، ورنہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق خلفائے ثلاثہ کا جو گستاخ ہے، جو ان کا بے ادب ہے، ان کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر اور مرتد ہے.